یہ زمین اور آسمان رازوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ایکسپلور کرنے والے کو، کوئی بھی شخص جو ایکسپلور کرتا ہے انہیں، زندگی کا مزہ آ جاتا ہے انہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے 3 جانوروں کی ایسی قسمیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو اگر بایولوجیکلی اسپیکنگ تو کلاسیفائی کرنا شاید ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ ان کو کس کیٹیگری میں ان جانوروں کو رکھا جا سکتا ہے۔ 3 قسموں کے جانور ہیں۔ ایک جو آسمانوں اور زمین میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا، یعنی شاید اس کا آسمانوں سے کوئی تعلق ہے، براق۔ ایک جو جانور جو شاید زمین کے نیچے ہے، یعنی زمین میں کہہ رہا ہوں نا، راز چھپائے ہوئے ہیں زمین نے، وہ شاید زمین کے نیچے کہیں پہ ہے اور وہ نکلے گا دابۃ الارض کے نام سے۔ اور ایک جانور جو زمین کے اوپر ہی ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ وہ کہاں پہ ہے، شاید ہم میں سے کچھ انسانوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا لیکن اور کہانیاں پہنچی بھی ہوں گی، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں۔ جساسہ نام کا ایک جانور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی۔ البراق، اس جانور کا ذکر ہے صحیح مسلم 162 نمبر حدیث ہے اس کے اندر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پہ لے کے گیا تھا یہ جانور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وائٹ کلر کا سفید رنگ کا جانور تھا، لمبا سا، دیکھیں تو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کے پاؤں جو کھر ہے وہ چلتا تھا تو وہاں پہ پڑتا تھا جہاں پہ انسان کا ویژن پہنچتا ہے۔ اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا بھی تھا، یعنی یہ کنٹرول میں کیا جا سکتا تھا۔ بیت المقدس پہنچنے پر اس کو اس جگہ پر باندھا تھا جہاں پہ پرافٹس جو ہیں، پیغمبر، وہ اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک جانور ہے البراق، اور اگر بایولوجیکلی اسپیکنگ دیکھیں تو کیٹیگری میں اس کو کہاں فٹ کرے گی کیٹیگری، یعنی گھوڑے اور خچر کی کیٹیگری کے بیچ میں کہیں فٹ کرے گی، تو ایسا کون سا جانور بایولوجی میں ہے جو پہلا قدم وہاں پہ رکھے جہاں پہ انسان کی نظر پہنچتی ہے۔ تو بایولوجیکلی اسپیکنگ ایسے جانور کو کیٹیگرائز کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا جانور ضرور ایگزسٹ کرتا ہے، زمین میں نہیں تو آسمانوں میں کہیں پہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے یہ جانور۔ اور یہ ایک پہلا جانور تھا البراق۔ دوسرا جانور دابۃ الارض، اس کا ذکر آپ لوگوں کو سورہ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں بھی ملے گا۔ یہ جانور قیامت کے قریب نکلے گا، زمین سے نکلے گا، ارض کا مطلب زمین ہے، دابا مطلب جانور، دابۃ الارض زمین کا جانور ہے، اور زمین سے نکل کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، اور انہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر لوگ یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اب دیکھ لو قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں نا، آ گئی نا، قیامت آنے والی ہے نا قیامت۔ تو یہ دوسرا جانور ہے دابۃ الارض جو زمین سے نکلے گا۔ اب بایولوجیکلی اسپیکنگ دیکھیں تو کہاں پہ بایولوجی فٹ کرے گی ایسے جانور کو جو انسانوں سے ان کی زبان میں بات کر رہا ہے اور بڑی سمجھداری کی بات کر رہا ہے۔ اس جانور کا ذکر، دابۃ الارض کا ذکر حدیث میں بھی ہے، آپ جامع ترمذی دیکھیں 3187 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ اس جانور کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی رنگ بھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا، اور بلیورز کو یہ چہرے کو منور کرے گا، اور جو ڈس بلیورز ہیں، ایمان نہ رکھنے والے لوگ، ان کے ناکوں پر سٹیمپ لگائے گا رنگ سے۔ تو جب یہ لوگ اکٹھے بھی ہوں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح کہیں گے کہ او ایمان رکھنے والے، اور دوسرے کو کہیں گے او ایمان نہ رکھنے والے، غیر مومن، اس طرح ڈس بلیور۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ جانور ہے دابۃ الارض جو زمین سے نکلے گا، اور جسے بیولوجیکلی اسپیکنگ کہیں پر کیٹیگرائز کرنا مشکل ہے، لیکن جو ایگزسٹ کرتا ضرور ہے۔ اور اللہ ہمیں بچائے قیامت کی نشانیوں سے، قیامت کے فتنوں سے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی یہ جانور۔ تیسرا جانور ہے جساسہ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4326، اس کے مطابق جب تمیم داری کی حدیث ہے یہ، جب وہ لوگ جزیرے پر پہنچے تو وہاں پر ان کو ایک جانور نظر آیا، ایک ایسی کریچر جس کی پورے جسم پہ بال بھرے ہوئے تھے، اور اس کا فرنٹ بیک کا ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ ایسی کریچر تھی جو ان سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا میں جساسہ ہوں، اور وہ جساسہ پھر ان کو لے کے گیا ایک قوی الجثہ طاقتور قسم کے شخص کے پاس، جس نے کہا میں دجال ہوں۔ اب جساسہ کی بات کریں تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باتیں کر رہا تھا، وہ ایک محافظ کے طور پہ وہاں پہ تھا یا جاسوس کے طور پہ تھا۔ جاسوس جساسہ سے جاسوس سے ہے، تو جاسوس کے طور پہ وہاں پہ تھا، دیکھ رہا تھا ارد گرد کے علاقوں کو، اور دجال کے کہیں دجال جہاں پہ ہے وہیں پہ یہ کہیں پہ اسٹے کیے ہوئے تھا۔ دابۃ الارض بھی آ کے انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور جساسہ کے اندر بھی یہ خصوصیت اس حدیث سے پتہ لگ رہی ہے کہ وہ بھی انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو ڈائریکشنز دکھا رہے ہیں۔
تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے جسے بایولوجیکلی اسپیکنگ کیٹیگرائز کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بھی انسانوں سے باتیں کر رہا ہے، اور کون سا جانور ہے جو اتنے سمجھدار طریقے سے انسانوں سے باتیں کرے، جاسوس کے طور پہ کام کرے۔ تو یہ ایک تیسرا جانور جساسہ کی فارم میں ہے۔ کیسے ایسے جانور کنسیڈر کرتے ہیں؟ تو وہ اسی حدیث میں ہے کہ اس کی ایک لمبی سی دم بھی تھی، جو حدیث میں ہے کہ اس کی کریکٹرائزیشن کریں تو اس میں ایک لمبی سی دم بھی تھی اس جانور کی، تو انسان کی دم نہیں ہوتی، تو اسے انسان تو نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان 3 جانوروں کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کچھ خصوصیات ہیں، اوورآل جانوروں کے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ خصوصیات ہیں جو آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو آپ لوگ کہیں گے یار سائنس اس چیز تک نہیں پہنچ سکتی شاید۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان نیچرل سی لگتی ہیں، لیکن کیونکہ نیچر میں ایسی ایگزسٹ کی ہیں تو ہم ان نیچرل تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ لوگ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، 3471 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اپنی گائے ہانک کے لے جا رہا تھا اور پھر اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارنے لگا۔ تو گائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بول اٹھی کہ ہم لوگ اس لیے ہماری پیدائش نہیں کی گئی بلکہ ہماری پیدائش کھیتی کے لیے کی گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے باتیں بھی کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس پر ایمان ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر ایک اور بات بتائی انہوں نے کہ ایک ریوڑ چلانے والا ریوڑ لے کے جا رہا تھا، تو بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری چرانے کی کوشش کی، تو ریوڑ چلانے والے نے اس سے اپنی بکری کو بچا لیا۔ تو بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی اور وہ بولنے لگا کہ ابھی تو تم نے مجھ سے اس کو بچا لیا، لیکن اس دن قرب قیامت درندوں والے دن کون اس سے مجھ سے بچائے گا، جس دن ہم ہی انہیں کو چرا رہے ہوں گے۔ تو پھر لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس پر ایمان ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، جو اب اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مطلب سائنس تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانے گی کہ جانور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جانور رسپانس کرتے ہیں، اس تک تو سائنس پہنچ ہی گئی ہے۔ جانور باتیں کرنے لگ گئے ہیں، کبھی شاید یہ بھی سائنس مان ہی لے۔ یہ تو احادیث سے ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے۔ انٹرسٹنگ ہے یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مذاہب پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ایسی چیز ملے گی، انفارمیشن ملے گی۔ جیسے کرسچینٹی کے ٹریڈیشنز میں آپ لوگوں کو کچھ کہانیاں، ایسی روایات ملیں گی کہ کرسچینٹی کی کرسمس ایو پر جانور بولتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، یعنی ایسی کچھ آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے گی کرسمس ایو کے ریلیٹڈ۔ ایک کہانی شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہو، بہت مشہور ہے کہ ایک عورت کے گھر ایک بلی اور ایک کتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے سنا کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج رات کو اس کے گھر چور آئے گا اور اگر یہ چیخی تو وہ اس کا سر پھاڑ دے گا۔ اور وہ عورت گھبرا کے اپنے پڑوسیوں کے گھر چلی گئی، اور جب وہ گئی تو رات کو اس کے گھر چور آیا اور وہ چیخی اور چور نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ ایک ٹریڈیشن جو کرسچینٹی کی، آپ لوگوں کو اس کے علاوہ بہت ساری اور کہانیاں ملیں گی کرسمس ایو سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ایک ایسا فینامنا ہے جو نیچرل ہے، لیکن کیونکہ عام طور پر نہیں دکھائی دیتا تو ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ تو یہ کچھ جانوروں سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی۔ ایک انٹرپریٹیشن، ایک چیز جو آپ لوگوں کو اس سے سمجھ آئے گی کہ اکثر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ علم دیا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ جیسے حدیث میں تھا کہ بھیڑیوں کو پتہ تھا کہ قرب قیامت ایسا کچھ ہوگا، اور اگر کرسچینٹی کرسمس ایو والی اس بات کو مانے تو اس جانوروں کو پتہ تھا کہ شام کو چور نے آنا ہے۔ تو کچھ انفارمیشن شاید اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو دے رکھی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اس طرح نہیں ہے انسان جیسا، تو یہ اس کی فکر ہی نہیں کرتی، اس طرح سے بیہیو ہی نہیں کرتے جس طرح انسان بیہیو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تھے کچھ انفارمیشن۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو ضرور مجھ تک پہنچایا کریں۔ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی بات، اس سے ڈسکشن آگے بڑھتی ہے اور نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔